اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کے آخری سپارے کی صورت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں 4 ہدایات دی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور دوسروں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ خسارے سے بچنے کے لیے انسان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پہ انسان ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسول پہ انسان ایمان لے کے آئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، پھر عمل صالح، یعنی اخروی نجات اور بخشش کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ احکام جو اللہ پاک جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں، ان احکام کو پورا کرنا، فرائض ادا کرنا، واجبات کی پابندی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرض درجے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، یعنی پورے دین اسلام پہ عمل کرنا اس میں شامل ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ حق بات کی وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو فرائض پہ عمل کرنے کی، واجبات پہ عمل کرنے کی ترغیب دینا، ان کو اس کی تلقین کرنا، اور صبر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، گناہوں کو چھوڑنے پہ جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرنا، یہ شامل ہے۔ اس صورت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض اوقات بعض مسلمان پہلے حصے پہ عمل کرتے ہیں، یعنی بس وہ ایمان لے کر اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہماری بخشش ہو جائے گی، اسی کو وہ کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ صرف اعمال صالح کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد خود نیک عمل کرتے ہیں لیکن دوسروں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ جہاں تک ان کا اختیار چلتا ہے، جہاں تک ان کا بس چلتا ہے، جہاں تک وہ دوسروں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں، ان کو نیک اعمال پہ لا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے اختیار استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کی بھی حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک جل شانہ نے ایک ایسی قوم کو جو نافرمانی کے اندر مبتلا تھی، بدکاری کے اندر مبتلا تھی، گناہوں کے اندر مبتلا تھی، فسق و فجور کے اندر مبتلا تھی، اس کو اللہ پاک جل شانہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم جا کر اس بستی کو الٹ دو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو عذاب کی شکل اللہ پاک نے یہ بنائی کہ بستی کو الٹ دو۔ فرشتے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم تو فرما دیا لیکن کسی کا آپ نے استثناء نہیں فرمایا۔ اس بستی کے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور سارے احکام پہ عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور آپ کے سارے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو یا اللہ آپ نے اس کو استثناء نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے بھی ادا کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے اور عبادت بھی خوب دل لگا کے کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، وہ خود تو نیک عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو فرائض و واجبات پہ آنے کی ترغیب نہیں دیتا، ان کو گناہوں سے چھوڑنے کی تلقین نہیں کرتا، ان کو حق بات کی وصیت نہیں کرتا، ان کو گناہوں سے چھوڑنے کی نصیحت نہیں کرتا۔ لہذا اس کا جرم یہ ہے کہ وہ گناہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور نافرمانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو منع نہیں کرتا، تو لہذا بستی کو اسی پر الٹ دو۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں
کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم خود نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دیں جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، استاد ہے اپنے شاگردوں کو سمجھائے، پیر ہے اپنے مریدوں کو سمجھائے، ایک محکمہ کا بڑا افسر ہے، اس کے اختیار چلتا ہے، اپنے ماتحتوں کو وہ نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دے اور گناہوں سے بچنے کی وہ تلقین بھی کرے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، کسی مسجد میں وہ خطیب ہے، لوگ اس کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، اس کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں، یا کوئی بھی کسی خاندان کا بڑا ہے، برادری کا بڑا ہے، تو اپنے دائرہ کار تک جہاں تک اس کا اختیار چلتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دے، خود بھی نیک عمل کرے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دے، خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یعنی نیک کاموں کی تلقین کرنا اور دوسروں کو برے کاموں سے روکنا۔ اس کی پھر تفصیل کیا ہے کہ کس موقع پر کس کو یہ اختیار ہے کہ کون آدمی کس کو کہاں روک سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔